بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یہ ہماری بات چل رہی تھی اس شبہ کے بارے میں کہ صحت الحدیث کافیۃ للعمل به، کہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس کا صحیح ہونا کافی ہے۔ تو اس سے بات کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ وَإِن دل واقع سلفنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ من الصحابۃ فمن بعدهم على انهم لم يكونوا يكتفون برواية الحديث لهم ليأخذوا به ويتركوه، کہ یہ حقیقت ہمارے سلف سے واقع ہے، ہمارے صحابہ سے ان کے جو بعد ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لم يكونوا يكتفون بروایت الحدیث، صرف وہ روایت حدیث پر اکتفا نہیں کرتے تھے کہ وہ حدیث کو لیں اور اس کو جو ہے اس کو منطبق کرنے کسی کام پر، بل كانوا ينظرون هل عمل به او لم يعمل به، بلکہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ اس پہ عمل ہوا ہے یا عمل نہیں ہوا۔ وقت سبق قریبا قول علامہ الکوثری رحمہ اللہ، تھوڑی قریب ہی یہ علامہ کوثری کا قول واقع ہوا ہے، کما یقع لکثیر من الرواة البعیدین عن الفقہ غیر الممیزین ما قارن العمل به اما الصواب، کہ یہ جو روات ہوتے ہیں بہت سے روات یہ واقع ہوتا ہے کہ جو فقہ سے بہت دور اور معمول بھی اور غیر معمول بھی حدیث میں تمیز نہیں کرتے، غیر ممیز ہوتے ہیں۔ تو علامہ کوثری کا یہ قول بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صرف روایت حدیث کافی نہیں ہے، بلکہ ایسی روایت کہ کیا اس پہ عمل ہے امت کا یا عمل نہیں ہے، صحابہ نے عمل کیا یا صحابہ نے عمل نہیں کیا، تو یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے۔ وہذه کلمۃ مطولۃ، یہ بڑے لمبی بات ہے جس کو میں اس کو ذکر کروں گا جامع کتاب الجامع سے، جو کہ امام ابن ابی زید کروانی مالکی کی ہے، المتوفى 86 و300 سنہ، 386 ہجری میں جن کا انتقال ہوا۔ ثم انقل نحوها من ترتیب المدارک، پھر میں اسی طرح کی عبارت جو ہے ترتیب المدارک سے، قاضی ایاز کی ترتیب المدارک سے نقل کروں گا، جس میں جو ہے ان دونوں میں بیان موقف السلف رضی اللہ عنہ من السنہ التي عمل بها بعضهم فيعملون بها، جس میں جو ہے وہ سلف رضی اللہ عنہم کا اس سنت کے بارے میں موقف ہے جس پر جو ہے وہ عمل کیا گیا، بعض نے عمل کیا تو پھر ان سب نے اس پہ عمل کیا، اولم یعمل بآخذ، یہ کسی نے اس پہ عمل نہ کیا تو پھر وہ بھی اس پہ عمل چھوڑ دیتے تھے۔ وَإِن رویت الیہ منسکات، اگرچہ وہ روایت ان کے پاس سکہ راویوں کی طرف سے روایت ہو کر آئی ہو، تب بھی اگر اس پہ کسی نے امت نے عمل نہ کیا تھا تو یہ بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ قال ابن ابی زید وهو يعدد عقائد اہل سنت والحق وہدیہم، ابن ابی زید فرماتے ہیں درا حال ہے کہ وہ اہل سنت والحق کے عقائد اور ان کی طریقے بیان کرتے ہیں، والتسلیم للسنن، سنتوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا، لا تعارض برائے، ان سنتوں کو رائے کے ساتھ معارضہ نہ کرنا، ولا تدافع بقیاس، قیاس کے ذریعے ان کو جو ہے وہ دور نہ کرنا، وما تأول منها السلف تأولناه، جو کچھ ان کے اندر سلف نے کوئی تعویل کی ہم بھی وہی تعویل کرتے ہیں، وما عملوا به عملناه، جن پر سلف نے عمل کیا ہم بھی ان پر عمل کرتے ہیں، وما ترکوه ترکناه، اور جن سنتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہم نے بھی ان کو چھوڑ دیا، ویسعنا ان نمسک عما امسکوا، اور ہمارے لیے گنجائش ہے کہ جن احادیث کو، جن روایات کو انہوں نے دلیل بنایا ہم بھی انہیں دلیل بنائیں،
وَنَتَّبِعُهُمْ فِي مَا بَيَّنُوا، جو کچھ انہوں نے بیان کیا جن کی وضاحت کی ہم ان میں ان کی اتباع کریں، اور وَنَقْتَدِيَ بِهِمْ فِيمَا اسْتَنبَطُوهُ، اور جو مسائل انہوں نے ان روایات سے مستنبط کیے ہیں ہم اس کی اقتداء کریں، یہ ہمارے لیے گنجائش بن جاتی ہے۔ وَرَأَوْهُ فِي الْحَوَادِثِ، اور جنہیں انہوں نے حوادث کے اندر سمجھا ہے تو ہم ان کی اتباع کریں، اقتداء کریں۔ وَلَا نَخْرُجُ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس معاملے میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو ہم ان کی جماعت سے نہ نکلیں، دیکھیں کہ جماعت کس طرف ہے۔ او فی تعویل، یا اس کی تعویل کے اندر، تو جماعت یدل الجماعت، تو جماعت کی تعویل جس طرف ہو اسی طرف ہم جائیں گے۔ وَكُلُّ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، ہر وہ چیز جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے مقدم، هو قول اہل سنت و عامۃ الناس، یہ اہل سنت کا قول ہے، اور فقہ اور حدیث کے اندر لوگوں کے ائمہ کا قول ہے، علامہ بینا، جیسے کہ ہم نے بیان بھی کیا۔ فَكُلُّهُ قول مالک، یہ سارا امام مالک کا بھی قول ہے۔ وَمِنْهُ منسوس من قوله، اور اسی بعض وہ چیزیں جو اس کے اقوال سے منسوس ہیں، اور منہ معلوم نظری، اور بعض چیزیں اس کے مظہر سے معلوم اور مشہور ہیں، کہ صرف حدیث کا عمل صحیح ہونا اس پر عمل کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ قال مالک فرماتے ہیں والعمل اثبت من الحدیث، حدیث سے زیادہ اثبت جو ہے وہ عمل ہے۔ قال من اقتدى به، کہا کہ جی قال من اقتدى، جس کی آپ ابتدا کرتے ہیں اس میں، انه يسب ان يقال في مثل ذلك، تو بڑی مشکل بات ہے کہ اس جیسی بات میں کہا جائے حدثني فلان عن فلان وكان رجال من التابعين، کہ مجھے فلاں سے روایت کی اور وہ رجال تھے تابعین میں سے، تبلغهم عن غيرهم الاحاديث فيقولون، کہ ان کو جو ہے ان کے غیر سے حدیثیں پہنچے تو وہ یہ کہیں ما نجهل هذا ولكن مزل العمل على خلافه، ہم ان کو جو ہے وہ مجہول نہیں سمجھتے لیکن عمل ان کے برخلاف ہے، عمل ان کے خلاف ہے، اس لیے ان پہ عمل نہیں کرتے۔ وكان محمد بن ابي بكر بن حزم ربما قال له اخوه، جب ان کے بھائی نے ان سے کہا لما لم تقضي بحديث كذا، کیا فلاں حدیث سے فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ فیقول، تو وہ کہتے لم اجد الناس علیہ، میں لوگوں پر کو اس پر جو ہے وہ عمل کرتا ہوا نہیں پاتا، تو یہ معمول بہا نہیں ہے لوگوں کی، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ قال النخعی، نخعی فرماتے ہیں لو رأیت الصحابۃ یتوضؤون الی الکوعین ای الرسغین، اگر میں دیکھتا صحابہ کو کہ وہ صرف ہاتھوں کو گھٹوں تک دھوتے ہیں، کوعین تک یعنی رسغین تک دھوتے ہیں، لو توضأت ذلک، تو میں بھی اسی طرح وضو کرتا، وانا اکرہها الی المرافق، حالانکہ میں سب سے زیادہ جو ہے اس کو مرافق تک، الی المرافق پڑھنے والوں میں سے حدیث کو، وذلک لانہم لا یتہمون فی ترک السنن، اس لیے کہ صحابہ پر یہ تہمت نہیں لگائی جا سکتی کہ انہوں نے سنت کو چھوڑا۔ اگر وہ ایک کام کر رہے ہیں اور اگلا کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک سنت یہاں تک یہ، اور جو روایت ہم تک پہنچی ہے وہ یا تو منسوخ ہے یا معول ہے یا اس کے اندر کوئی طعن وغیرہ ہے، اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس کو نہیں لیا۔ قال وهم ارباب العلم، حالانکہ وہ علم والے ہیں، واخرج خلق اللہ علی اتباع رسول علیہ السلام، رسول پاک کے اتباع میں سب سے زیادہ حریص ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کی سنت کو چھوڑ دیں؟ فلا یظن ذلک بہم احد، تو ان میں سے کے ساتھ کوئی بھی ایسا گمان نہیں کر سکتا، الا ذو ریبۃ فی دینہ، مگر جسے اپنے دین میں شک ہو تو وہ ان کی اتباع کے اندر بھی شک کرے گا۔ قال عبد الرحمن بن مہدی السنة المتقدمة من سنة اہل المدینة خیر من الحدیث، عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کہ وہ سنت جو اہل مدینہ کی سنت سے متقدم ہے وہ حدیث سے زیادہ بہتر ہے۔ ابن عیینہ فرماتے ہیں الحدیث مضلہ الا للفقہاء، حدیث جو ہے وہ گمراہ کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے سوائے علماء کے، کہ حدیث کے اندر ناسخ منسوخ جب اپنی پہچانیں گے، ایک حدیث کے اندر ایک حکم ہوگا، دوسری کے اندر وہ حکم اس کے برعکس ہوگا، تو آپ وہ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہونے کا خطرہ کہ جی نعوذ باللہ نبی پاک نے جو ہے وہ ایک دفعہ کچھ کہا، دوسری دفعہ کچھ کہا،
تو جب تک آپ اس کے جو ہے وہ معانی سے، اس کے ناسخ منسوخ سے، اس کے علل معلول سے اور اصولوں سے واقف نہیں ہوں گے، صرف حدیث کا روایت کرنا کافی نہیں ہے، اس کا صحیح معلوم ہونا کافی نہیں ہے، تو فقہا ہی جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ یرید ان غیرہم قد یحمل شیئا علی ظاہرہ، اس کا مراد ارادہ یہ ہے ابن عیینہ کا کہ فقہا کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کسی چیز کو اس کے ظاہر پر جو ہے محمول کریں گے، وَلَهُ تَعْوِيلٌ فِي مِنْ حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اس کے لیے کسی اور حدیث میں جو ہے تعویل ہوگی، او دلیل یخفی علیہ، یا کوئی دلیل ہوگی جو اس غیر پر مخفی ہوگی، او متروک، یا وہ حدیث متروک ہوگی، او جب ترکہ غیر شیء، کسی اور چیز نے اس کے ترک کو واجب کیا ہوگا، مما لا یقوم به، مگر جس کو جو ہے وہ یہ نہیں تلاش کر سکتے یہ جو اور لوگ ہیں، الا من استبحر وتفقہ، مگر جو بحر الحلوم ہو اور جو تفقہ کے اندر جو ہے وہ فقیہ ہو تو وہی ڈھونڈ سکتا ہے۔ قال ابن وہب، ابن وہب فرماتے ہیں کل صاحب حدیث لیس له امام فی الفقہ فوال، ہر ایسا صاحب حدیث کہ جس کا فقہ میں کوئی امام نہیں وہ گمراہ ہے۔ ولولا ان اللہ انقذنا بمالک واللیث لذللنا، اور اگر اللہ ہمیں مالک سے اور لیث کے ذریعے نہ بچاتا تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ ثم قال ابن ابي زيد قال مالك لم يكن بالمدينة قط امام اخبر بحدیثین مختلفین، ابی زید سے کہ امام مالک نے کہا کہ مدینہ کے اندر کبھی کوئی ایسا امام نہیں کہ جس نے دو مختلف حدیثیں جو ہے وہ بیان کی ہوں۔ اشرف کہتے ہیں یعنی لا يحدث فيها بما ليس عليه العمل، ایسی کوئی حدیث بیان نہیں ہے جس پر عمل نہ ہو، تو عمل تو ظاہر ایک پر ہوگا، دو پر تو مختلف عمل نہیں ہو سکتے، لہذا جو معمول بھی اسی کو بیان کیا۔ اور قاضی ایاز فرماتے ہیں باب ما جاء عن السلف والعلماء فی وجوب بالرجوع الى العمل اهل المدینہ، کہ سلف اور علماء سے اس بات میں جو آیا ہے کہ عمل کی طرف رجوع کے وجوب میں، اہل مدینہ کے عمل کی طرف رجوع کے وجوب میں، اور کون حجت عندہم، اور اہل مدینہ کا عمل جو ہے ان کے یہاں حجت ہونے میں، کہ وَإِنْ خَالَفَ الْأَكْثَرَ، اگرچہ وہ اکثر کے مخالف ہو۔ روی ان عمر بن الخطاب، روایت کیا گیا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال علی المنبر، ممبر پہ کہا احرج باللہ علی رجل روا حدیثا العمل علی خلافہ، کہ ایسے آدمی پر میں جو ہے وہ حرج محسوس کرتا ہوں جو ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس پر عمل جو ہے وہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ ابن قاسم اور ابن وہب فرماتے ہیں رأیت العمل عند المالک اقوى من حدیث، میں نے حدیث سے زیادہ کبھی امام مالک کے عمل کو پایا۔ قال مالک وقد كان رجال من اهل العلم من التابعین، کہ وہ تابعین میں سے، اہل علم رجال میں سے، اہل علم رجال میں سے تھے، يحدثون بالاحادیث، وہ حدیثیں بیان کرتے تھے، وتبلغهم من عن غیرهم، جو ان کو دوسرے لوگوں سے پہنچی تھی، فیقولون، تو وہ کہتے ما نجهل هذا، ہم ان سے ان کو مجہول نہیں سمجھتے، ولیکن مزل عمل ولا غیرہ، لیکن عمل ان کے غیر پہ ہے، تو لہٰذا ان کو جو ہے ہم معمول بہا نہیں سمجھتے اگرچہ یہ صحیح ہوں۔ قال مالک رأیت محمد بن ابی بکر بن عمر بن حزم وکان قاضیا، کہ امام مالک کہتے ہیں میں نے محمد بن ابی بکر کو دیکھا جو قاضی تھے، وکان اخو عبداللہ، اور ان کے جو بھائی عبداللہ تھے، کثیر الحدیث رجل صدق، کثیر حدیث تھے اور سچے آدمی تھے۔ سمیت عبد اللہ اذا قضا محمد بالقضیۃ، میں نے سنا عبداللہ کو جب محمد کسی فیصلے کو لاتے، فیصلے کا فیصلہ کرتے کسی قضیے کا، قد جاء فیہا الحدیث مخالفا للقضاء، اس میں کوئی حدیث لاتے جو قضاء کے مخالف ہوتی، یعاتب، اس کو جو ہے وہ اطاعت کرتے کہ آپ نے حدیث کے خلاف کیوں فیصلہ کیا، ویقول لہ، تو آگے سے قاضی فرماتے الم یاتی فی ھذا الحدیث قضاء، قاضی کو یہ معاتبت کرتے ہوئے عبداللہ جو ہے وہ محمد سے کہتے الم یاتی فی ھذا الحدیث قضاء، فیقول، تو وہ کہتے بلا کیوں نہیں، فیقول اخوہ، تو اس کے بھائی کہتے
فما لك لا تکذبی، تو پھر اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتا، فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ فیقول این الناس عنہ، لوگ اس سے کہاں ہیں، یعنی ما اجمع علیہ من علماء المدینہ، کہ اس حدیث پر علماء مدینہ کے اجماع نہیں ہوا، یرید ان العمل بها اقوى من الحدیث، کہ علماء مدینہ نے جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس پر عمل کیا ہے وہ حدیث سے زیادہ قوی ہے۔ وقال ابن المعزل سمعت انسانا سأل ابن ماجشون، ابن معزل فرماتے ہیں میں نے ایسے آدمی کو سنا کہ جو ابن ماجشون سے سوال کر رہا تھا، لما رویتم الحدیث ثم ترکتموه، تم حدیث کو روایت کیوں کرتے ہو کہ پھر سے چھوڑ دیتے ہو؟ قال لیعلم انا ان علی علم ترکناہ، کہ تاکہ انہوں نے کہا کہ جی تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ اس علم پر ہیں کہ جس کو ہم نے چھوڑ دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حدیث ہمارے علم میں تھی اور ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا صحیح ہونے کے باوجود۔ اگر ہم اس کو روایت بھی نہ کریں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کو اس روایت کا علم نہیں تھا تب انہوں نے عمل نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کا علم ہے لیکن علم کے باوجود ہم نے اس کو چھوڑا، تو چھوڑنے کی کوئی وجہ ہوگی جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ قال ابن مہدی السنة المتقدمة من سنة اہل المدینہ خیر من الحدیث، ابن مہدی فرماتے ہیں کہ سنت جو اہل مدینہ والوں سے مقدم ہو وہ حدیث سے بہتر ہے۔ وقال ايضا انه ليكون عندي في الباب حدیث كثيرة فاجد اهل العرس، کہ جی میرے پاس اس باب کے اندر بہت سی حدیثیں کثیرہ ہوں اور تو میں پاؤں اہل عرصہ کو یعنی محلے والوں کو علی خلاف ہی اس کے خلاف، فیضعف عندي، تو یہ میرے نزدیک ضعیف ہو جاتی ہیں، او نحو اس طرح کی کوئی بات کی۔ قال ربیہ فرماتے ہیں الف عن الف احب الی من واحد عن واحد، کہ ہزار لوگ ہزار سے روایت کریں، یعنی ہزار لوگوں کو دیکھ کے عمل کریں، تو یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ ایک آدمی ایک سے روایت کرے۔ تو لأن واحدا عن واحد ينتزع السنة من ایدیکم، اس لیے کہ ایک سے جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے سنت کھینچ رہا ہوتا ہے۔ قال ابن ابی حازم كان ابو الدرداء يسأل فيجيب، ابو الدرداء سے سوال کیا جاتا وہ جواب دیتے، فيقال انه بلغنا كذا وكذا بخلاف ما قال، آپ نے جو کہا اس کے خلاف ہمیں یہ بات پہنچی ہے، فيقول، تو وہ کہتے وانا قد سمعته، یہ بات تو میں نے بھی سنی ہے، یہ حدیث تو میں نے بھی سنی ہے، ولكني ادركت العمل على غیر ذلك، لیکن میں نے عمل اس حدیث کے غیر ایک دوسری حدیث پہ پایا ہے، اس لیے جو ہے وہ میں نے اس کے مطابق بات نہیں کی جس کی بات آپ کر رہے ہیں۔ قال ابن ابی زناد كان عمر بن العزیز یجمع الفقهاء، کہ عمر ابن العزیز جو ہیں وہ فقہا کو جمع کرتے، ويسألهم عن السنن والأقضية التي يعمل بها فيثبتها، کہ وہ لوگوں سے سنتوں کے بارے میں اور ان فیصلوں کے بارے میں جن پر عمل کیا جاتا تھا ان کے بارے میں پوچھتے اور پھر ان فیصلوں کو جو ہے وہ ثابت کرتے، برقرار رکھتے۔ وما كان منه لا يعمل به الناس الغاء، اور جن پر لوگوں کا عمل نہ ہوتا انہیں لغو قرار دیتے، ختم کر دیتے۔ وإن كان مخرجه من ثقة، اگرچہ ان کا مخرج کسی ثقہ روایت سے ہی ہوتا تب بھی اس کو چھوڑ دیتے۔ هذا كلام الامام المحدث الفقيه القاضی عیاض المالکی رحمہ اللہ تعالی، یہ کلام جو ہے امام محدث فقیہ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ کا ہے۔ منظر ایضاً کلام الحافظ الخطیب البغدادی الشافعی، آپ جو ہے وہ تعالی فی کتابی الفقی والمتفقہ، آپ جو ہے وہ حافظ خطیب بغدادی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ان کی کتاب فقی والمتفقہ میں بھی کلام دیکھ لیجئے۔ فإنه بوّب بابا رئیسا، انہوں نے ایک بڑا عمدہ باب باندھا ہے،
بڑا بنیادی باب باندھا ہے، باب القول فیما یرد به خبر الواحد، باب القول فیما، ان چیزوں کے بیان میں بات کہ جن کے ذریعے خبر واحد کو رد کیا جاتا ہے۔ وافتتحوا بالاسناد الى محمد ابن عیسیٰ التبع احد الحفاظ الكبار الموصوفین بالفقہ من اصحاب امام مالک، اور پھر اس کو شروع کیا ہے امام مالک کے شاگردوں میں سے ایک مشہور فقی، ایک بڑے فقی اور حافظ محمد بن عیسیٰ التبع کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس قول کی شروع کیا۔ قال کل حدیث جاءک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی حدیث، ہر حدیث جو تیرے پاس نبی پاک سے آئے، لم یبلغک ان احد من الصحابۃ فعلہ، اور تمہیں یہ بات ساتھ نہ پہنچے کہ صحابہ میں سے کسی ایک نے اس پہ عمل کیا ہے، تو فدعہ، تو اس کو چھوڑ دو۔ وترجم ابن خلکان نے ابو القاسم عبدالعزیز بن عبداللہ الدارقی، جو شافعیہ کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں، ان کا ترجمہ نقل کیا ہے۔ المتوفى سنة 75 و300 الہجرہ، فقال، تو فرمایا، کان اذا جاءت مسئلۃ، جب ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا، تفکر طویلا، بڑی دیر سوچتے، ثم یفتی فیہا، پھر اس میں فتویٰ دیتے، اور ربما افتى على خلاف مذہب الامامین الشافعی و ابی حنیفہ، بسا اوقات وہ دو اماموں، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے مذہب کے خلاف فتویٰ دیتے۔ فیقال له فی ذلک، انہیں اس کا کہا گیا، فیقول، کہا جاتا، تو وہ کہتے، ویحکم، حدث، کہتے اور فیصلے تھے، حدث فلان عن فلان عن رسول اللہ بکذا وکذا، والأخذ بالحدیث اولا من الاخذ بقول الامام، اور کہتے کہ جی حدیث کو لینا کسی امام کے قول میں سے کسی ایک قول کو لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ ولما نقل الذهبی فی السیر هذا الخبر، جب ذہبی نے سیر کے اندر یہی خبر نقل کی، علق علیہ بقولہ، اس پر اپنے قول کے ساتھ یہ بات معلق کی، تعلیق کی، قلت هذا جید، یہ بات اچھی ہے، امام کا قول نہ لو، حدیث لو، لیکن بشرط ان یکون قد قال بذلك الحدیث امام من نظراء هذین الامامین، کہ جب اس حدیث کے ساتھ ان جیسے دو اماموں یعنی امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی جیسے بڑے اماموں نے اس حدیث پر قول کیا ہو، اور اس حدیث سے جو ہے وہ یہ مسئلہ مستنبط کیا ہو، تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے مالک نے کہا ہو، سفیان ثوری نے کہا ہو، اوزائی نے کہا ہو، یا یہ وَبِأَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ ثَابِتًا سَالِمًا مِنْ عِلَّةٍ، اور یہ بھی ضروری کہ حدیث جو ہے وہ ثابت ہو اور سالم ہو کسی علت سے۔ وَبِأَنْ لَا يَكُونَ حُجَّةً ابی حنیفہ والشافعی حدیثاً صحیحاً معارضاً للآخر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے خلاف جس حدیث سے امام شافعی نے یا امام ابو حنیفہ نے جو ہے وہ دلیل پکڑی ہے، وہ بھی حدیث صحیح نہ ہو جو اس کی معارض آ رہی ہے۔ اگر وہ بھی حدیث صحیح ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے، اتنے بڑے امام اس کو چھوڑ کے دوسری حدیث صحیح کو لے رہے ہوں، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف بات کرنے والے؟ اما من اخذ بحدیث صحیح وقد تنکبہ سائر الائمہ الاجتہاد فلا، بہرحال جس نے حدیث صحیح کو لیا ہو اور تنکبہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ معنی ہے کہ اما من اخذ بحدیث صحیح، جس نے حدیث صحیح کو لیا، وقت تنکبہ سائر ائمۃ الاجتہاد، اور اس حدیث سے تمام ائمہ اجتہاد نے کنارہ کیا ہو، تو فلا، پھر جو ہے وہ یہ بات صحیح نہیں ہے
اوپر کہا تھا کہ قلت ھذا جید لیکن فلا ھذا جید، پھر یہ جید نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسی حدیث کو جس کو تمام ائمہ اجتہاد جو ہے چھوڑ دیں اور ان کے قول کو نہ لیں، تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ جس پر تمام ائمہ مجتہدین جو ہے بھروسہ کریں، تنقبہ کا معنی بھروسہ کرنا بھی ہوتا ہے، تو تمام ائمہ جس پہ بھروسہ کریں تو پھر اس کے برخلاف کرنا، کسی دوسرے کو لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلا معنی زیادہ صحیح بنتا ہے۔ وروا ابو زرع الدمشقی فی تاریخی، ابو زرع نے اپنی تاریخ میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، ورامہ ہرمزی فی المحدث الفاصل، اور رامہ ہرمزی نے محدث الفاصل میں ذکر کیا ہے۔ امام اوزائی رحم اللہ سے کہ انہو قال کننا نسمع الحدیث، ہم حدیث سنا کرتے تھے، فنارضہ علی اصحابنا، تو ہم اپنے اصحاب پر اس کو پیش کیا کرتے، کما یورز الدرائم درہم الضائفہ، جیسے درہم کو جو ہے وہ ضائف پر، جانچنے والے پر پیش کیا جاتا کرتے ہیں، اور فما عرفوا منہ، جس کو وہ پہچان لیتے، اخذنا بھی، ہم اس کو لے لیتے، وما انکروا، جس کو وہ نہ جانتے، انکار کرتے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے، یعنی دیکھتے کہ ان کا عمل ہے کہ نہیں ہے۔ قال الامام تقی الدین ابن تیمیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں مسودہ میں، وما رواہ، یعنی جس کو یعنی امام احمد کی بات کرتے ہیں، جس کو امام احمد نے روایت کیا وہ سنت سے، او اثر، یا کسی اثر سے، وصححہ، اور اس کو صحیح، او حسنہ، یا اس کو حسن قرار دیا ہو، او رضی بسندہ، یا اس کی سند کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا ہو، او دونہ فی کتبہ، یا اس کے حدیث کو اپنی کتابوں میں مدون کیا ہو، او ولم یردہ، اور اس کو رد نہ کیا ہو، ولم یفتی بخلافہ، اور اس کے خلاف فتویٰ نہ دیا ہو، تو وہ مذہبہ، تو یہ تو ان کا مذہب ہے، وگرنہ ان کا مذہب نہیں ہے۔ جی صرف حدیث کا صحیح ہونا ان کے یہاں کافی نہیں، اس حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہو، یا اس کو صحیح قرار دیا ہو، اس کو حسن قرار دیا ہو، اور اس کے جو ہے وہ اس کے خلاف فتویٰ نہ دیا ہو۔ والشاہد من هذا النص قوله، اور اس نص سے جو گواہی ہے ہمارے اس دعوے پر کہ حدیث پر جو ہے وہ عمل کے لیے اس کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ یہ ہے کہ ولم یردہ ولم یفتی بخلافہ، کہ اس کو رد بھی نہ کیا اور اس کے خلاف فتویٰ بھی نہ دیا ہو۔ فإنه صریح فی ان الامام احمد، اس لیے اس بات میں صریح کہ امام احمد ومثلہ سائر الائمہ، اور اسی طرح سارے ائمہ جو ہیں، قد یعدلون عن حدیث صحیح الی حدیث سواہ، کبھی وہ صحیح حدیث سے اس کے علاوہ کسی اور حدیث کی طرف پھر جاتے ہیں، لما یقوم عندهم من مسوغات ذلک، جب ان کے لیے جو ہے وہ اس کی گنجائش پیدا کرنے والے ذرائع ان کے سامنے آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وان صحۃ الحدیث وحدہ لا توجب الاخذ به، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ صرف حدیث کا صحیح ہونا، اکیلے صحیح ہونا، یہ اس کے اخذ کو لازم نہیں کرتا، اس پر عمل کو لازم نہیں کرتا۔ وحلیۃ العالم ان یاخذ بکلا الامرین، اور عالم کا زیور یہ ہے کہ وہ خوبصورتی یہ ہے کہ وہ دونوں باتوں کو لے، الحدیث والفقہ، حدیث کو بھی لے اور فقہ کو بھی لے، ولا یطغى احدهما على الاخر فی سلوک العلم، اور اپنے علمی سلوک کے اندر ایک کو دوسرے پہ نہ دے مارے، ایک کو جو ہے وہ چھوڑ کے دوسرے کو نہ لے۔ قال القاضی عیاض رحمہ اللہ فی ترجمہ الامام العاقل، قاضی عیاض جو ہیں وہ امام عاقل یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کے ترجمے میں فرماتے ہیں، جو موطا کے راوی ہیں مالک رحمہ اللہ سے، قال یحییٰ كنت آتی عبد الرحمن ابن القاسم فیقول لی،
میں عبد الرحمن بن مالک کے پاس آتا، وہ مجھے کہتے من این یا ابا محمد، اے محمد کہاں سے؟ فاقول له من عند عبداللہ ابن وہب، میں عبداللہ بن وہب کے پاس سے آیا ہوں۔ فیقول لی، تو مجھے کہتے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فإن اکثر هذه الحدیث لیس علی العمل، کہ ان حدیث میں سے اکثر پر عمل نہیں ہے، یرید عمل آل المدینہ، اس سے وہ آل مدینہ کا عمل مراد لیتے۔ ثم آتی عبداللہ ابن وہب فیقول لی من این، پھر میں عبداللہ ابن وہب کے پاس آتا تو مجھے کہتے کہاں سے آئے ہو؟ فاقول من عند ابن القاسم، میں ابن قاسم کے پاس سے ہوں۔ فیقول لی، وہ مجھے یہ کہتے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فإن اکثر هذه المسائل رائے، ان مسائل میں سے اکثر جو ہے وہ رائے پر مبنی ہے۔ ثم یرجع یحییٰ الی نفسی، پھر یحییٰ اپنی طرف غور کرتے، فیقول، پھر کہتے رحمہم اللہ، اللہ ان دونوں پہ رحم کرے، فکلاہما قد اصاب فی مقالتہ، ان دونوں نے اپنی بات کے اندر جو ہے سچ کہا۔ یعنی ابن القاسم عن اتباع ما لیس علیہ العمل من الحدیث، کہ مجھے ابن قاسم نے ان روایات پر کی اتباع سے منع کیا جن پر جو ہے وہ عمل نہیں تھا، اور انہیں سچ کہا، درست کہا۔ ونعانی ابن وہب عن کلفت الرائے و کثرتہ، اور مجھے جو ابن وہب نے رائے کا مکلف بننے اور اس کی کثرت سے جو منع کیا۔ وہ امرنی بالاتباع، اور مجھے اتباع کا حکم دیا، وہ اصاب، اور صحیح بات کی۔ ثم یقول یحییٰ، پھر یحییٰ فرماتے اتباع ابن القاسم فی رائے رشد، ابن قاسم کی اتباع اس کی رائے میں ہدایت ہے، اور اتباع ابن وہب فی اثرہ ہدن، اور ابن وہب کی اتباع اس کے اثر میں یہ بھی ہدایت ہے۔ واسند ابو نعیم الی الامام ابراہیم النخعی رحمہ اللہ قال لا یستقیم رائے الا بروایت ولا روایت الا برائے، ابو نعیم نے امام ابراہیم نخعی کی طرف نسبت کی، فرمایا کہ رائے روایت کے بغیر اور روایت رائے کے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ ونحو قول الامام، اس طرح کا قول جو ہے وہ امام مجتہد محمد بن حسن الشیبانی کا ہے، لا یستقیم العمل بالحدیث الا بالرائے، صرف حدیث پر جو ہے وہ عمل صحیح نہیں ہو سکتا مگر رائے کے ساتھ۔ ولا یستقیم العمل بالرائے الا بالحدیث، رائے پر عمل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ رائے حدیث سے ماخوذ ہو۔ وقال القاضی الرام ہرمزی المتوفى سنة 60 و300 رحمہ اللہ فی مقدمۃ فی المحدث الفاصل، محدث الفاصل کے مقدمہ میں راما ہرمزی نے فرمایا ینسخ احد علماء عصرہ البغدادیین، علماء بغدادیین میں سے اپنے زمانے کے ایک عالم کو نصیحت کرتے ہوئے حیث استطال علی اہل الحدیث، اہل حدیث پر جب زیادتی کی تو قال فألا تأدب بأدب العلم، کہ آپ جو ہے وہ یہ کہ وہ ادب علم کے ادب کے ساتھ متادب نہ ہوئے۔ وخفض جناحہ لمن تعلق بشیء منہ، اور کیوں جو ہے وہ آپ نے کیوں سے جو ہے وہ اپنی پروں کو مائل کیا یا خود مائل ہوا، لمن تعلق بشیء منہ، جو ان میں سے کسی چیز کے ساتھ متعلق ہے۔ ووفى الفقهاء حقوقهم من الفضل، اور فقہا کو فضیلت من کے حقوق پورے دیے۔ ولم يبخس الرواة حظوظهم من النقل، اور روات کو نقل میں ان کے حصے میں کمی نہ کی۔
ورغب الرواة فی تفقہ، اور تفقہ میں اور حدیث کے اندر فقہ حاصل کرنے میں رغبت دی. وقال بفضل الفریقین، دونوں فریقوں کے فضل کو بیان کیا. وخض علی سلوک الطریقین، اور دونوں طریقوں پر جو ہے وہ ابھارا. فإنہما یکملان اذا اجتمعا، اس لیے کہ وہ دونوں جب جمع ہوتے ہیں تو پورے ہوتے ہیں. وینقصان، اور دونوں جو ہیں وہ علم حدیث اور علم فقہ، اور اہل حدیث اور اہل فقہ جب جدا ہوتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. ھذا ہوا واللہ الکمال، یہ ہے وہ کچھ اور اللہ ہی کامل ہے. کہ یہی بخدا کمال ہے کہ جب دونوں ہوں. قال الامام ابو سلیمان الخطابی، امام ابو سلیمان الخطابی المتوفى سنة 88 و300 سنة، رحمه الله تعالى في مقدمة شرح على سنن ابی داود معالم السنن، فرماتے ہیں رأیت اہل العلم فی زماننا قد حصلوا خزین، میں اہل علم کو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. وانقسموا فرقتین، دو فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. اصحاب حدیث و اثر و آل فقہ و نظر، اصحاب حدیث و اصحاب اثر، آل فقہ و آل نظر. کل واحدۃ منہما لا تتمیز عن اختها فی الحاجہ، یہ ایک فرقہ دوسرے فرقے سے حاجت کے وقت کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا. ولا تستغنی عنها، اور نہ ہی دوسری اپنے فرقے سے اور دوسرے گروہ سے مستغنی ہو سکتا ہے. فی درک ما تنحو من البغیۃ والارادۃ، اس چیز کے حاصل کرنے میں جس کے طرف یہ ارادہ کرتے ہیں اور جس کو یہ پسند کرتے ہیں. لأن الحدیث بمنزلۃ الاساس الذی هو الاصل، اس لیے کہ حدیث تو اس بنیاد کی طرح ہے جو کہ اصل ہے. والفقہ بمنزلۃ البناء الذی هو له کالفرع، اصل ہے، حدیث اصل ہے، اور فقہ جو ہے وہ بنیاد کی طرح ہے جو کہ فرع کی طرح ہے. بنیاد نہیں بلکہ عمارت کی طرح ہے، اس بنیاد پر فرع کی طرح ہے. وکل بناء لم یوضع علی قاعدۃ و اساس وهو منہار، اور کوئی بھی بنیاد کسی ایسی جڑ اور اسی بنیاد پر نہیں رکھی جاتی جو گرنے والی ہو. وکل اساس خلا علی عن بناء و عمارت و کفر و خراب، اور ہر بنیاد جو عمارت سے اور بنا سے خالی ہو وہ ویران اور برباد ہوتی ہے. وقال الحافظ سخاوی رحمہ اللہ، اور حافظ سخاوی فرماتے ہیں وبراء الاحاطۃ بما تقدم، جو کچھ گزرا ہے اس کا احاطہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں الاشتغال بفقہ الحدیث والتنقیب عما تضمنہ من الاحکام والآداب المستنبطہ منہ والکلام فیہ معین. حافظ صحابی فرماتے ہیں کہ فقہ حدیث کے ساتھ اشتغال، مشغول ہونا، حدیث کی فقہ میں مشغول ہونا، اور اما تضمنہ من الاحکام، اور حدیث جو ہے احکام، آداب اور مسائل مستنبطہ منہا کو جو شامل ہوتی ہے ان میں کھود فروغ کرنا، ان میں جستجو کرنا، اور کلام اس میں متعین ہے. اور آگے فرماتے ہیں هذه صفت الائمہ الفقہاء، تو یہ کام، یہ صفت فقہاء کا ہے، ائمہ کا ہے، مجتہدین اعلام کا ہے، جیسے امام شافعی، مالک، احمد و حمادین و سفیانین، اور حماد، دو حمادوں کا اور دو سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ ہوں گے غلط، ابن مبارک ابن راہوی اوزائی کا ہے. وخلق من المتقدمین والمتاخرین،
اور متقدمین و متأخرین میں سے ایک مخلوق کا یہ کام ہے۔ وفی ذلک ایضا تصانیف کثیرہ، اس میں بہت سی تصانیف ہیں حدیث کے ساتھ ساتھ تفقہ من الحدیث، مستنبطہ مسائل حدیث سے نکالے گئے ہیں جو۔ وقد روا ابن عساکر فی تاریخی، ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر ابو زرع رازی کی ترجمے میں ذکر کیا، قال تفکرت لیلۃ فی رجال، رات کو میں کچھ رجال میں کے بارے میں سوچتا رہا، فرأیت فیما یری النائم، تو میں نے دیکھا اس صورت میں جیسا کہ خواب والا دیکھتا ہے سونے والا، کہ کان رجل ینادی، ایک آدمی مجھے پکار رہا تھا، یا ابا زرع فام متن الحدیث خیر من تفکر الموتى، اے ابو زرع متن حدیث کا فہم، متن حدیث کا سمجھنا مرے ہوئے میں غور و فکر سے زیادہ بہتر ہے۔ ای فی رجال اسناد الحدیث الذین ماتوا، یعنی اسناد کے وہ لوگ کہ جو مر چکے ہیں ان کے بارے میں سوچنے سے زیادہ حدیث کے متن میں غور و فکر کرنا اور اس میں تفقہ حاصل کرنا زیادہ اچھا ہے۔ وَلِهَذَا كَانَ أَبُو زُرْعَةَ رَازِي نَفْسَهُ يَقُولُ، یہ خود کہا کرتے تھے، علیکم بالفقہ فإنه كالتفاح، تم پر جو فقہ کو لازم پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سیب کی طرح ہے، پہاڑی سیب کی طرح، یطعم من سنته،